گناہ کا خیال آتا ہے تب انسان گناہ کرتا ہے، اور دل میں گناہ کا خیال آتا کب ہے؟ اللہ اکبر، جب دل میں اللہ اللہ عشق مصطفیٰ نہ ہو، محبت رسول نہ ہو، تو دل کے اندر گناہ کے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب دل میں خود محبوب جلوہ گر ہو تو دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ جب دل میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو تو پھر دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ اس کو یوں سمجھ لو، جب تک میرے آقا مکے میں تھے اور مدینہ منورہ نہ گئے تھے تو اس وقت تو مدینہ کی زمین مدینہ میں ہی کہلاتی تھی، بلکہ یثرب کہلاتی تھی۔ اس کو لوگ بناؤں کا گھر کہتے تھے، بیماریوں کا گھر کہتے تھے، مصیبتوں کا گھر کہتے تھے، لیکن یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ حضور نے یثرب میں قدم کیا رکھا؟ صرف یہ قدموں کی برکت ہے کہ اب وہ شہر بلا، شہر شفا ہوتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اب اس کو کوئی یثرب نہیں کہتا، ساری دنیا اس کو مدینہ کہتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کے آئے پاک ان کے آستانے سے۔ اس گھر کی حضوری ہی اس گھر کی دوا ٹھہری ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ اللہ اکبر، اب بتاؤ وہ شہر دوا نہیں بنا، حضور کے قدم رکھنے سے وہ شہر دوا نہیں بنا، شہر شفا بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوا کبھی فائدہ بھی کرتی ہے، کبھی نقصان۔ دوا کبھی فائدہ نہیں۔ اہل مکہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے، ایسے عالم کے اندر ایک بوڑھی عورت وہ دائیں بائیں دیکھتی ہے، آگے پیچھے دیکھتی ہے، ایسا لگتا ہے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے، وہ کسی کی منتظر ہے۔ ایسے میں ایک خوبصورت جوان جس کو دنیا، مکے کی دنیا محمد اس وقت کہہ کر کے پکارتی تھی، یا محمد عربی کہتی تھی، یا محمد مکی کہتی تھی، اللہ اکبر، اللہ اللہ، یا محمد مطلبی کہتی تھی، یا محمد ہاشمی کہتی تھی۔ اللہ اکبر، حضور کے نسب کے اعتبار سے، حضور کے وطن کے اعتبار سے، حضور کے دادا کے اعتبار سے، بہرحال میرے آقا اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، اس بڑھیا سے پوچھا، بڑی بی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے، اے جوان، میرا سامان نہیں بکا، اور سامان نہیں بکا، شام ہو گئی، لوگ گھروں کو جا رہے، بازار کی رونق ختم ہو رہی ہے، خریدی بکری کرنے والے اب شام کے بعد بازار نہیں آتے، اس لیے مجھے گھر جانا ہے، سامان بکا نہیں، میرے پاس کوئی رقم نہیں کہ کوئی میرا سامان اٹھائے تو اس کو میں عوض دوں، اسی لیے کسی کو ڈھونڈتی ہوں کوئی میری مدد کرے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کی تاریخ کی انمٹ نقوش میں موجود ہے۔ حضور نے اس بڑھیا سے کہا، بڑی بی لا میں تیرا سامان اٹھا دیتا ہوں۔ اس کا سامان اٹھایا، اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور اس کے بعد جب اس کا گھر آیا تو بڑھیا نے کہا یہی میرا گھر ہے، سامان رکھ دو۔ سامان رکھ کر بڑی معصومیت سے کہا، اچھا بڑی ماں میں چلتا ہوں۔ وہ بڑھیا نے کہا وہ کتنا اچھا، مکے کی زمین پر ایسے لوگ رہتے ہیں، ان میں تو کتنا اچھا، کتنا پیارا، کتنا سادہ۔ اللہ اکبر، میرے بچوں کی محفلیں تو بڑا گناہ، حتیٰ کہ میتوں میں بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں، مسجدوں میں بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ اکبر، آبادیاں ویرانوں میں یوں ہی تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نحوست سے آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، مہلک بیماریاں، تباہ کرنے والی بیماریاں، موسی بیماریاں یوں ہی نہیں آتی، بلکہ اللہ اکبر یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آتی ہے، تباہی گناہوں کی وجہ سے، بربادی گناہوں کی وجہ سے، آبادیوں کا ویران ہونا گناہوں کی وجہ سے، غم گناہوں کی وجہ سے، بے چینی گناہوں کی وجہ سے، بے قراری گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ انسان کو تباہ کرتے ہیں، گناہ انسان کو برباد کرتے ہیں، گناہ انسان کا چین چھینتے ہیں۔